اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ۔ اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ ان کے رویوں اور باتوں پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسو میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے دے؟ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جب کسی کی موت کی خبر سنے تو سارے کام چھوڑ کر کچھ پل کے لیے اس انسان کی مغفرت کی دعا کر لیا کرے۔ کوئی قرآن کی سورت یا آیت یا استغفار دعا کی تسبیح پڑھ کر اس انسان کے لیے دعا کر لیا کرے، چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں۔ کیا معلوم اسے دعا کی ضرورت ہو۔ اور آج جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہوگا جو آپ کے لیے بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس آ ہی نہیں سکتے۔ جسے وہ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، اور جو دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پہ۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ ہی تمہارے مقدر میں ہو۔ دعائیں مانگو، اس ذات سے بار بار مانگو، جو چاہے مانگو، لیکن اس ذات کی مصلحتوں پہ بھی یقین رکھو۔ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، اس میں ہی بہتری ہے تمہارے لیے۔ جب نمازوں میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں، نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جب بھی کوئی غلطی ہو تو اسے قبول کر لو اور سجدے میں چلے جاؤ، اور سچے دل سے توبہ کرو۔ وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کے حسنات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات پر کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ نہ بہار کو سدا رہنا ہوتا ہے اور نہ خزاں کو، دورانیہ دونوں کا مختصر ہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے دونوں میں کہ ایک خوشی لاتی ہے اور دوسرا غم۔ انسان کی زندگی بھی بہار اور خزاں کی مثال ہی ہے۔
کب زندگی کی شاخ پھولوں سے بھر جائے اور کب وہی شاخیں جھلس کر خزاں کا روپ دھار کر چڑچڑاتے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جائیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بہار سے گزر کر خزاں تک جانا ہی ہوتا ہے۔ جب خدا انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ تب مصیبت میں نہیں پڑتے جب حالات آپ پر تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، جب بیماری آپ پر آ پڑتی ہے یا طوفان آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خرابیوں کی خبر رکھنے والے بن جائیں۔ تب آپ اپنے لیے خرابی لاتے ہیں۔ لوگوں کے عیب چننا، تانے دینا، غیبت کرنا، یہ ایسی برائیاں ہیں جو بظاہر کسی اور کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں، لیکن پتہ ہے آپ بڑے اور لانگ لاسٹنگ یا والے خسارے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جانماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے۔ اس بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو کبھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو۔ خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد نہیں ہوں گے، اس لیے خود پہ رحم کرو۔